السلام علیکم. زندگی کا سفر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور ہمارے آج کے مہمان آل دا وے پاکستان اور ان اسپیسیفک ہنزا سے تشریف لے کر آئے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو یو کے کی نمبر 1 MMA فائٹنگ پروموشن میں جس کا نام ہے کنگڈم کمبیٹ چیمپئن شپ. ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد اللہ بیگ صاحب. آپ پرو MMA فائٹر ہیں. جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ ہیں دلباز خان. آپ ایمیچور MMA فائٹر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ ہیں عادل شاہ صاحب جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی لک آفٹر بھی کرتے ہیں. آپ کو زندگی کا سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو میم. سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں کی چیمپئن شپ میں, اس کے بارے میں بتائیے پھر آگے سوال کرتے ہیں. جی میرا نام مجاہد اللہ بیگ ہے. میرا بیسیکلی تعلق ہنزا گلگت بلتستان سے ہے. تعلیم کے لیے ہم پھر شہر آتے ہیں تو میرا جو رہائش ہے وہ کراچی لاہور آن اینڈ آف چلتا ہے. پڑھائی کے اعتبار سے میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اچھا. اینڈ ساتھ میں MMA کرتا ہوں. پچھلے کوئی 9-10 سال سے میں MMA میں ہوں اور لاسٹ 3 ایئر سے میں پروفیشنل کیٹیگری میں کنورٹ ہوا ہوں. جب میں میچور تھا تب میں پاکستان کو میں ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی ریپرزینٹ کر چکا ہوں. ترکی میں انٹرنیشنل مارشل آرٹس اولمپک کمیٹی وہاں پہ ترکی کی آرگنائزیشن ہے, وہ ہر سال ایونٹس کراتی ہے. تو وہاں میں لائٹ ویٹ کیٹیگری میں ایمیچور میں چیمپئن تھا. اس ایونٹ کے بعد پھر میں نے پروفیشنل فائٹنگ کا اپنا آغاز کیا اور الحمدللہ ابھی تک میں پروفیشنل میں انبیٹن ہوں. میری جو لاسٹ فائٹ تھی وہ انڈیا کے اگینسٹ تھی. پہلی راؤنڈ میں اس کو فنش کیا تھا میں نے. ابھی میرا کنگڈم کمبیٹ چیمپئن شپ میں لیورپول میں میرا 22 نومبر کو میری فائٹ ہے جو کہ یہاں برٹش ایک اپوننٹ کے ساتھ ہی ہے. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو انشاءاللہ آئی پٹ آن اے گڈ شو انشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ آپ 9-10 سال سے MMA فائٹنگ میں ہیں. سو اس کا آپ مجھے بتائیے کہ کیا سسٹم ہے, کوئی آپ کو سپورٹ ملتی ہے فرام یور کنٹری یا یہ ٹوٹلی پرائیویٹ آپ اس میں کر رہے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پیرنٹس کی فیملی کی سپورٹ ہے, کیا سلسلہ ہے؟ بیسیکلی MMA یا کوئی بھی کمبیٹ سپورٹس جو ہوتا ہے میم, اس میں پہلی بات تو آپ کو ایک ہارڈ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. اف یو آر ڈوئنگ اٹ پروفیشنلی, اگر آپ اس کو پروفیشنلی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یو ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ. اپارٹ فرام ٹریننگ آپ کو اپنے فائنینسز کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ چیز پہلے سے دماغ میں ڈالنی ہوتی ہے کہ دس از اے ویری ایکسپینسو اسپورٹس. انجری پرون گیم ہے, آپ کو کہیں بھی انجری ہو سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف ویری ویل. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آئی ڈینٹ ٹیل مائی پیرنٹس کہ میں نے پروفیشنلی یہ کرنا ہے, بٹ رائٹ آفٹر آئی گریجویٹڈ دیکھ کے کیپٹ آسکنگ می کہ آپ جاب کیوں نہیں کر رہے ہیں. آئی واز لائک نو, مجھے بس یہی کرنا ہے جب تک میں جوان ہوں. I'll keep on fighting and ultimate goal ہر فائٹر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ UFC میں فائٹ کر سکے امریکہ جا کے. تو وہی ہمارا بھی گول ہے. I'm 25 now and I'm feeling really fresh کہ میں اگلے 2-3 سال میں اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں جا کے UFC میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکوں انشاءاللہ. اچھا, یہاں پہ میں ایک وہ سوال کروں گی جو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ویورز کو آپ بتائیے کہ MMA فائٹنگ ایگزیکٹلی ہے کیا, کیونکہ لوگ اس کو ریسلنگ سے بھی کنفیوز کرتے ہیں, باکسنگ سے بھی کنفیوز کرتے ہیں. سو بیسیکلی پاکستان میں بھی جب ہم شروع میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ MMA فائٹر ہے وہ سر پکڑتے تھے کہ MMA کیا ہے. پھر ہم نے ان کو بولنا ہوتا تھا کہ یہ لڑنے والی گیم ہے. اس میں بیسیکلی اس کا MMA سے بنتا ہے مکس مارشل آرٹس. بیسیکلی اس میں جتنے بھی کمبیٹ سپورٹس ہیں, باکسنگ, ریسلنگ, کک باکسنگ, میو تھائی, BJJ, جوڈو, یہ سارے ان کا ایک کمبینیشن ہے MMA. سو اٹ الاؤز یو ٹو بیٹ سم بڈی ان اینی فارم آف مارشل آرٹس جس میں بھی آپ اسپیشلائز کرتے ہو. آپ کسی کو اسٹینڈ اپ میں مار سکتے ہیں, گرا کے کنٹرول کر کے اس کو گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کر کے مار سکتے ہیں. آپ کسی کو میو تھائی اسٹائل میں ایلبوز نیز مار کے مار سکتے ہیں, یا کسی کو گرا کے آپ سبمٹ کر کے چوک کر کے آرم بار لگا کے, یا کسی بھی جسم کے سائڈ سے آپ اس کو چوک کر کے اس کو سبمٹ کر کے لاک لگا کے ہرا سکتے ہیں. بس اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو اسپائنل جو آپ کا کوڈ ہے اس کا وہ جو اسپائن کا پوری لینتھ ہے اس میں آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے, اینڈ اوبیسلی ادر سینسٹیو پارٹس میں آپ ہٹ نہیں کر سکتے جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ یو کین ہٹ اینی بڈی فرام اینی ویئر اینڈ یو کین سیکیور اے ون فار یور سیلف. اوف, تو آپ کو کب فیل ہوا کہ آپ اس کے لیے بنے ہیں؟ قدر خون خوار ہے. ہم شروع میں باکسنگ کھیلتے تھے. ہم باکسنگ سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اس میں ابھی سیلف کنٹرول اتنا تھا نہیں. پھر ہم کالج میں ہماری اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ آئی واز ویری ینگ, اور میں آئی ووڈنٹ سے دس آن میڈیا, بٹ میں بہت چھوٹی عمر میں لڑائیوں کی وجہ سے آئی واز ایون اریسٹڈ فرام لاہور. تو ایک بہت ویلکم بٹ سنس آئی واز سو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ پھر ہمیں ڈانٹ کے انہوں نے برابر کرا دیا. آپ ایک دفعہ اریسٹ ہوئے
تو پھر اس ٹائم بچپن میں بندہ اس ایج میں ٹین ایج میں اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. تو میں پھر فٹ بال بھی کھیلنے کا شوقین تھا, تو آئی ڈسلوکیٹڈ مائی شولڈر وائل پلئنگ فٹ بال. تو اس میں نے جب مجھے 1.5 سال کا گیپ ملا تو اس میں شفٹ ہو کے میں نے کوچنگ شروع کی. جب میں نے کوچنگ شروع کی تو تھوڑا سیلف کنٹرول آ گیا, سیلف ریزیلینس آ گیا. تو وہاں سے ایم ایم اے نے مجھے سیلف کنٹرول سکھایا وغیرہ. ایم ایم اے نے ٹرانسفارم کیا ٹو بیکم اے بیٹر پرسن. تو پھر میں نے کہا کہ دس از اٹ, مجھے یہی کرنا ہے. میں نے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کی, تاکہ انجری پرون گیم تھا مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں تھا, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیشہ یہی سکھاتا ہوں کہ یہ انجری پرون گیم ہے, آپ ساتھ میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں. کہ انجری ہوگی تو گئے. بیک اپ پلان ہونا چاہیے. اگر آپ گریں تو کسی چیز پر گریں, بالکل زمین پر نہ گریں. سو دیٹس وائی آئی گریجویٹڈ فرام UBIT ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. آپ کی فیملی کی طرف سے فل سپورٹ تھی کہ یو کین ڈو اٹ؟ نو, اٹس فرسٹ آف آل آئی ووڈ کریڈٹ مائی فادر, اور جو میرے بڑے بھائی ہیں, جو ہماری بڑی بھابھی ہیں, سو انہوں نے ہمیں فریڈم دی ہے فار آور چوائسیز. تو میرے والد نے اسپیشلی وہ ہمیں اپنے جو چوائسیز ہیں ان میں انہوں نے فریڈم دیا ہے. اس نے ایک کنڈیشن سیٹ کی تھی کہ یو شوڈ بی گڈ ان اسٹڈیز. سو بچپن سے وی ور گڈ ان اسٹڈیز, اینڈ ہم گلیوں میں لڑتے رہتے تھے, اسی لیے اس سے بھی کچھ کہتے نہیں تھے ہمیں. اچھا, ایک طرف آپ نے بات کی کہ یہ انجری پرون گیم ہے, اس کے لیے بیک اپ پلان ہونا چاہیے, لیکن اللہ خیر رکھے, جیسے ماشاء اللہ آپ اب تک ان بیٹن رہے ہیں, تو آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ایم ایم اے کا فیوچر ایسا ہے کہ بہت برائٹ ہے. اٹس بیٹ ان باکسنگ. ایک ٹائم پہ باکسنگ بہت ہی مشہور تھا ارلی 2000s میں اور 90s میں. ابھی باکسنگ یہ ہوا کہ اٹس مور لائک اے سیلیبریٹری گیم, کی کوئی یوٹیوبر آ کے لڑ رہا ہے, کوئی بڑا ایکٹر آ کے لڑ رہا ہے, آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا. بٹ اس کا اٹس مور لائک کہ اف یو ہیو گڈ منی یو کین ون اے باکسنگ میچ. ہمارے پاکستان میں ایسی بہت مثالیں ہیں. وہ کوریوگرافڈ ہوتا ہے موسٹلی کوریوگراف. ابھی اس کی طرف نورا کشتی, مائی گاڈ. اچھا, پروفیشنل لیول پہ ایسا نہیں ہوتا, بٹ ابھی آپ US وغیرہ پہ دیکھیں تو یوٹیوبر باکسنگ بہت آ گئی ہے, سیلیبریٹی باکسنگ بہت آ گئی ہے. تو جن لوگوں نے باکسنگ میں اپنی ساری عمریں لگائی ہیں تو ان کو وہ اوور شیڈو کر رہے ہیں, بیکاز جو یوٹیوبرز اور ایکٹرز آ رہے ہیں دے کم ود این آڈینس. تو جب ان کے ساتھ ایک آڈینس آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے, ایک پروموٹر بھی ہوتا ہے, ایونٹ آرگنائزر بھی ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ان کے تھرو زیادہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو ایکچوئل میں باکسرز ہیں وہ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ایم ایم اے میں ایسا نہیں ہے, یو کی ناٹ فیک فائٹ ان ایم ایم اے. آپ فیک نہیں کر سکتے. اف یو آر ان دا رنگ آپ مار کھاؤ گے. اف یو آر کمنگ ان دیئر ٹو فیک این ایم ایم اے فائٹ, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا جی, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم دوسرے نوجوان کی طرف جائیں. آپ یہ بتائیں کہ فائنینسز اس کے کیا ہیں, کیا آپ اس میں ارن کرتے ہیں؟ امیچور لیول پہ تو کوئی سر ارننگ نہیں ہوتی, پلے سے ہی دیتے ہیں, سب کچھ اپنے سیونگ سے دینا ہوتا ہے. اگر کوئی اسپانسر مل گیا تو ویل اینڈ گڈ, جو کہ بہت مشکل ہے پاکستان میں اپارٹ فرام کرکٹ. تو بس اپنے کیا کہتے ہیں محنت سے اپنے. اچھا, پروفیشنل میں جا کے کیا کیا؟ پروفیشنل لیول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایونٹ سے جو اور پروموشنز ہے وہ آپ کو پے کرتے ہیں ٹو فائٹ, ٹو ٹریول, اور ان چیزوں کے لیے وہ آپ کو پے کرتے ہیں. ڈیٹ ڈیپینڈس آن کہ آپ کس لیول کے فائٹر ہیں. آپ کا ریکارڈ اور آپ کے پریویس فائٹس کا لیول دیکھ کے وہ آپ کا فائٹ پرس جو ہے نا وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. اگر آپ جیتتے ہیں, جیتتے جاتے ہیں, اس پہ زیادہ ملتا ہے, اس پہ ایک وننگ بونس ملتا ہے. پروفیشنل فائٹنگ میں آپ کو کھیلنے کے جو ہے نا ایک اسپیشل آپ کا فائٹ پر سیٹ ہوتا ہے, جیتنے کا آپ کو ایک ون بونس ملتا ہے. آپ نے ایک آؤٹ آف دا وے کوئی ناک آؤٹ کرتے ہیں یا کوئی اچھا سبمیشن کرتے ہیں تو پھر ڈیپینڈنگ آن دا پروموشن وہ آپ کو بونس دیتے ہیں. اچھا جی, ہم خصوصی طور پہ یہ جو لیورپول اور گرد و نواح میں ہمارے دوست موجود ہیں, انہیں یہ خصوصی طور پر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس دن ضرور جائیے. ان کا ایونٹ جو ہے وہ نہ صرف وہاں پہ وٹنس کریں بلکہ ان کو ویلکم کریں, ان کو انفیوز کریں, ان کو انکریج کریں, تاکہ یہ ملک کا نام بھی روشن کریں اور ان کے لیے ایک اچھا وہ نوجوان دوسرے. خان صاحب, آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیے. فی الحال تو آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے, حالانکہ آئے آپ اس جگہ سے ہیں جو باقاعدہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ اوپر بندہ گردن اٹھا کے کسی بھی جگہ سے دیکھے تو راکا پوشی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو راکا پوشی کے سائے تلے آپ پلے بڑے ہیں اور یہاں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. دس از ریئلی اسٹرینج. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس فیلڈ میں آنا؟ میرا تقریباً 5 ایئرز ہو گئے میرے ایم ایم اے کریئر میں, اور اس دوران میں نے کافی سارے ایونٹس کھیلے ہیں پاکستان میں, نیشنل لیول پہ اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی, اور الگ سپورٹس بھی میں نے کھیلے ہیں, جیسے ریسلنگ میں نے کمپیٹ کیا ہے, باکسنگ میں نے کمپیٹ کیا ہے, اور وشو میں نے کمپیٹ کیا ہوا ہے. تو ڈفرینٹس گیم میں نے کمپیٹ کیا اور الحمدللہ میں نے ہر گیم میں اپنی فل پرفارمنس میں نے دکھائی ہوئی ہے.
So آپ بھی فل لائف ٹائم اسی کے لیے کمیٹڈ ہیں؟ جب تک انرجی ہے انشاءاللہ ہم پرفارم کریں گے. جب ہم اپنے ایک لیول پہ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد ہم کوئی اور چیز کے بارے میں سوچیں. اچھا بچے یہ بتاؤ کہ کس ایج سے یہ مار دھاڑ شروع کر دی تھی؟ 5 سال ہو گئے. 17. آپ 17 کے تھے؟ جب میں 17 کا تھا تب سے میں نے. اس سے پہلے نہیں؟ گھر کے اندر کیا تھے؟ بہن بھائیوں میں ماچو تھے، مار کٹ کرتے تھے؟ ہاں بچپن سے یہی مار داڑ کا شوق تھا. تو میں نے سوچا کہ کیونکہ محلے میں لڑائی کرنے میں اس میں بدنامی زیادہ ہے تو میں نے ایسا ایک فیلڈ چنا کہ جہاں پہ آپ اپنے شوق کو بھی پورا کر سکو اور اس کا فیم بھی آپ کو یعنی آپ کی انرجی کہیں پراپر صحیح جگہ پہ انویسٹ کر سکے. پراپر صحیح جگہ پہ. تو میں نے اس لیے اپنے گلی محلے والا شوق تھا اس کو میں نے ایک دوسرا پروفیشنل لائن میں ڈال دیا. پروفیشنل لائف کے علاوہ کوئی اور سپورٹ بھی ہے، گیم کرتے ہیں؟ میں یونیورسٹی کی طرف سے باکسنگ کھیلتا ہوں. انٹر یونیورسٹی باکسنگ چیمپئن رہ چکا ہوں میں. اچھا، اور اس وقت پڑھ کیا رہے ہیں آپ؟ میں بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. وہیں سے ہی؟ جی UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے. اچھا، آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ لاہور سے اور آپ کی کراچی جی سے؟ جی میں کراچی سے. ٹھیک ہے. اور عادل شاہ صاحب، آپ مطلب بڑی بات ہے کہ جب پاکستان کے ہمارے بھائی، ہمارے بہن بھائی کوئی بھی آتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ لوگ کیسے ملے اور کتنا ان کی اس کریئر میں آپ کا ہاتھ ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، میرا بھی تعلق ہنزا سے ہے اور میں بھی اسی ایریے سے تعلق رکھتا ہوں. تو مجھے UK میں تقریباً 22 سال ہو گئے یہاں پہ. اچھا. میرا بھتیجا ہوتا ہے جو کہ جلواز کا جاننے والا ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس طرح جو ہے نا وہ پاکستان سے اور ہنزا سے MMA فائٹرز یہاں آ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ان کو اکوموڈیشن اور باقی جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن اور یہ آگے پیچھے ان کی لک آفٹر کرنا، بیسیکلی ان کو جو ان کی ڈائٹ ہے وہ ساری دیکھنا. تو انہوں نے مجھے فون کیا تھا. تو پھر بیسیکلی مجھے یہ تھا کہ مجھے پاکستان کے جو بیسیکلی سسٹمز کا پتہ ہے وہاں کا، تو میں نے سوچا کہ بیسیکلی جو سپورٹ ان کو چاہیے یہاں پہ وہ وہاں سے کوئی فیڈریشن سے تو نہیں ملے گی، جو بھی فیڈریشن وہاں کی ہے اسپورٹس فیڈریشن. تو آئی ایگری ٹو بیسیکلی سپورٹ دیم، اکوموڈیٹ دیم اینڈ. اور آپ کے ساتھ کوئی اور UK بیسڈ پاکستانیز ہیں جو ہاتھ بٹاتے ہیں اس طرح آنے والوں کا؟ ود ان دی ہنزا کمیونٹی میں ہم نے جو ہے نا اس وقت بات کی ہوئی ہے اور ہم نے ایک گو فنڈ می پیج بھی کھولا ہوا ہے بوتھ مجاہد اور جلباز کے لیے. وہاں سے تھوڑی بہت تو سپورٹ ہوئی ہے لیکن اٹس ویری ٹائنی. تو چلیں، آپ دونوں کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. خالی 22 نومبر کو آپ کا لیورپول میں ہی نہیں بلکہ آپ نے مجھے بتایا فیبروری تک آپ یہاں پر ہیں. جی جی. تب بھی آپ کی ایک اور فائٹ ہے. جی جی بالکل. آپ اپنا ہمیں جو ہے دیجئے کوئی چیز جو ہم ریفلیکٹ کر سکیں اسکرین کے اوپر. جی جی. تاکہ آپ کو جو سپورٹ کرنا چاہے ہماری ریفرنس سے وہ ضرور کریں. بھائی جو کر سکتے ہیں ضرور کیجئے کیونکہ ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں یہ دونوں نوجوان. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے خاص طور پہ بیگ صاحب سے مل کے، کیونکہ خان صاحب ذرا ابھی چھوٹے ہیں اور ان کے لیے نیا ایکسپیرینس. خان صاحب ایک وقت آئے گا آپ بہترین ہو جائیں گے، آپ بیگ صاحب سے زیادہ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنا یہ خاموش ہے رنگ میں اتنا یہ خطرناک ہے. میں کاش آپ میرے شہر میں بریڈ فورڈ میں آپ کر رہے ہوتے تو میں وہاں پہ خود آتا اور آپ کو انکریج بھی کرتا. اچھا، اسی سے مجھے یاد آیا کہ ہم ساتھ بی رول بھی چلانا چاہیں گے آپ کا. کوئی فائٹس آپ کی ہیں ایسی؟ جی 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 آپ ہمیں اس کی فوٹیج دیجیے گا. بالکل بالکل. لیکن ایسی فوٹیج جو جس کے اوپر کلیم نہ ہو کسی کا. نہیں وہ MMA میں جی جی MMA میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ کلیم والا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہیں بھی چل سکتے ہیں. کہیں بھی چل سکتے ہیں. یوٹیوب کی پالیسی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسٹرکٹ ہے کہ بھی کسی کی چیز ہم نہیں چلائیں گے. تو اس میں آپ ضرور دونوں اپنا وہ دیجیے گا. اور اس میں خاص صاحب مجھے خوشی ہوئی ہے یہ جان کر بھی، بیگ صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ اپنے فیلڈ میں ہی از ریمارکیبل رنگ میں، یعنی جس ویٹ میں وہ ہے اس ویٹ میں تو یہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. یہ نمبر 1 رینکڈ ہے، نمبر 1 ہے ماشاءاللہ. دس از ریمارکیبل. تھینک یو. اچھا، ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل تھا، گھر والے بھی اتنا سپورٹ نہیں کرتے. فیمیلز ہیں اس سپورٹ میں؟ جی میری اپنی بہن ہے، وہ بھی اس منتھ کے اینڈ میں آئیں گی، وہ بھی نیکسٹ منتھ لڑیں گی ادھر انگلینڈ میں ہی. اچھا. اس کو ہم جلدی اس لیے نہیں لے کے آئے کیونکہ ایک تو وہ اس کے یونیورسٹی کے پیپر چل رہے تھے، لائبہ میر اس کا نام ہے،
اور دوسرا یہ کہ بہت جلدی لانا اس کے لیے فائدہ مند ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ ایکسپینسز ہم نے کور کرنے تھے، تو ہم نے ہر چیز دیکھ بھال کے برابر کر کے اس کو ہم نے بولا، اس کی ہم نے 30 کی ٹکٹ کی کہ وہ 30 کو وہاں سے روانہ ہوگی، 27 کو اس کا آخری پیپر ہے، 2 دن بعد وہ وہاں سے نکلے گی۔ تو وہ آپ کی فائٹس دیکھ کر انکریج ہوئی یا فلم دنگل دیکھ کے امپریس ہوئی؟ میں نے اس کو بس اپنے ساتھ خراب کیا فائٹ کرانے میں۔ نہیں، یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ خواتین کو ہر اس چیز میں موقع ملنا چاہیے جس میں مردوں کو ملتا ہے۔ اس میں ایک نا ان بلڈ سا غصہ تھا، جسٹ بٹ آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سے آیا، تو آئی جسٹ وانٹڈ ہر کہ وہ ایکسپریسو ہو۔ پھر میں نے اس کو MMA کی طرف لایا، اینڈ بہت شی واز 12 ایئرز اولڈ وین جب میں نے اس کا ڈیبیو کرایا تھا، اینڈ اس کے بعد جس طرح کی اس نے فائٹ کیا ہے، لو ٹو شیئر ہر فائٹس وتھ یو گائز، اینڈ یو گائز ول بی امپریسڈ کہ جس طرح سے وہ اسٹرائکنگ گیم، اینڈ آئی بلیو پاکستان میں اس جیسے اسٹرائکنگ گیم کسی کی ہے نہیں۔ اس کی ویڈیو ہے آپ کے جی پاس؟ جی بالکل، وہ بھی ہمیں دیجیے گا۔ اور اس کے بعد ان سب لڑکیوں کی ایک انسپریشن ہے انیتا کریم، آپ نے نام سنا ہوگا، حنزہ سے بھی، وہ بھی ہمارے ٹرائب کی ہیں، باکوس خاندان کی ہیں وہ بھی، تو شی از ویری ہمبل اور بہت ہی ایک ڈاؤن ٹو ارتھ خاتون ہے وہ۔ ان سے کافی لڑکیوں نے، میں نے لائبہ کو سکھایا، وہ میری ایک اپنی ذمہ داری کے طور پہ میں نے اسے سکھایا، بٹ شی واز سم ویئر آلسو انکریجڈ بائی لائکس آف انیتا کریم، ڈیانا بیگ، ان جیسے لوگوں کو دیکھ کے نا ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا یہ ہے کہ ان کے لیے رول ماڈلز اچھے ہیں، جیسے ہمارے پاس ڈیانا بیگ ہے، ہمارے پاس انیتا کریم ہے، پھر سمینہ بیگ ہے، سو دیز وومن آر ریئلی یو نو انسپریشنز ہے، اور ان کا کنڈکٹ۔ سمینہ بیگ جو یہ ماؤنٹینئر ہے، جی جی، واو۔ ڈیانا بیگ کرکٹر، شی ہیپنس ٹو بی مائی کزن، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہیں۔ سمینہ بیگ تو is perhaps the biggest name۔ جی، اب یہ 3 خواتین، ان کا ناٹ بیکاز کہ یہ اپنے فیلڈ میں اچھے ہیں، جسٹ بیکاز آف دیئر کنڈکٹ، دا وے دے کنڈکٹ دیم سیلوز ان میڈیا اور ان دیئر جنرل لائف، تو وہ ہم بھی ان کو دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیز وومن آر سیٹنگ این ایگزامپل۔ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں وومن سپورٹس میں اپنے آپ کو مینیج کر کے چلنا ایک میل ایتھلیٹ سے 10 گنا زیادہ، میں کہوں گا 20 گنا زیادہ مشکل ہے۔ بالکل۔ اب بین اے کوچ، میں بھی اگر اب کسی اور سٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتا ہوں تو ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کو اس کی دیکھ بھال کرنا، لک آفٹر کرنا 100 میل فائٹرز سے لک آفٹر کرنے سے زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے باڈی ڈائنامکس الگ ہیں، ان کا ہیلتھ ایشوز الگ ہیں، سو یہ ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے چلنا ہوتا ہے۔ سوشل ٹیبوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، لائک یو کین جتنا بھی آپ سپورٹیو اور براڈ مائنڈیڈ ہونے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں سوشل ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پنچ کرتے ہیں، اینڈ ایٹ ٹائمز آپ ریئیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ مجھے بہت خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں گلگت بلتستان سے، عباس چوپا صاحب، جج ہیں، وہ بڑے سینئر جج ہیں، تو وہ بہت بتاتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں، سیلیبریٹیز کے بارے میں۔ ہی ہمسیلف از اے ماؤنٹینئر آلسو اینڈ اے ویری گڈ ہنٹر۔ چکور کے بڑے اچھے شکاری ہیں، چکور کے اور پرندوں کے، گیز کے، تو وہ بہت میرے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی بہانے چلیں، دس از ریمارکیبل۔ آپ کی ڈائٹ کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا کھاتے ہیں آپ؟ ڈائٹ جب اب ایک دم گلگت بلتستان کا خیال آتا ہے تو ہمیں نسالو بہت یاد آتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ کا وہ بھی حصہ ہے۔ ڈو یو ایٹ نسالو؟ ڈو یو ایٹ یاک میٹ؟ یاک میٹ obviously we would never miss on that۔ اور ویسے جنرلی ہم کچھ بھی کھائیں، وی ٹرائی ٹو ایڈ ایز مچ ڈرائی فروٹس جو ہمارے گاؤں سے بن کے آتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہو گئے، ہنی ہو گیا، جو چیز ہمارے گاؤں کی جو نیچرل اس کی سوغات ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آف روٹین وہ کھاتے رہیں۔ جب ہمارا فائٹ کیمپ شروع ہوتا ہے، فائٹ سے موسٹلی 1.5 months سے پہلے ہم اپنا فائٹ کیمپ شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک اسٹرکٹ ڈائٹ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ابھی میں بھائی جان سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم کوئی ریسٹورنٹ دیکھ رہے تو منہ اس طرف موڑتے ہیں۔ تو آپ کی ڈائٹ میں پروٹین زیادہ ہوتی ہیں؟ ابھی ہم نے ہائی پروٹین اور لیس کاربس اور لیس فیٹ ڈائٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور اس کو میجرڈ ایک اس کے کوانٹٹی میں کھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ویٹ کٹ کر کے ایک اسپیسیفک ویٹ کیٹیگری میں فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ آپ منہ ادھر موڑتے ہیں، بات مکمل نہیں آپ کی ہو سکی کہ وہ کیا آپ منہ ادھر کرتے ہیں؟ جب کوئی ریسٹورنٹ نظر آتا ہے تو ہم اپنے منہ شفٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کریونگ نہ ہو سکے، کیونکہ ہمیں کہ اپنا ویٹ مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ ویٹ کٹ کر کے، فار ایگزامپل میرا واک ان ویٹ اراؤنڈ 78 kg کے بیچ میں ہوتا ہے، میں لائٹ ویٹ کا فائٹر تو مجھے کٹ ڈاؤن کر کے 70 kg مجھے ان کو اسکیل پہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ 65 kg کا فائٹر ہے، تو اس وقت ہم بہت مشکل سے اپنا ویٹ کٹ کر رہے ہیں، بٹ اٹس فن اینڈ یہی خوبصورتی ہے اس گیم کی بس۔ دیٹ از ریمارکیبل۔ اور آپ نے
कोई और चीज़ कोई आप हमारे शो की वसातत से अगर कहना चाहते हो, क्योंकि वी आर जस्ट कंक्लूडिंग। ओके, मैं यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, अगर इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर देम, आएँ, हमारी फ़ाइट देखें, हमारी हौसला अफजाई करें। दूसरा ये कि इफ़ एनी स्पॉन्सर्स हु आर विलिंग टू स्पॉन्सर अस, इंडिविजुअल्स और कंपनीज एज वेल, तो हम उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ़ाइट में भी, फ़ाइट के बाद भी, मीडिया डेज़ में भी। इफ़ समबडी कैन स्पॉन्सर अस, इसके लिए तो खैर मेरा ख्याल है कि इतने कम अरसे में इट्स टू एम्बिशियस के हमको स्पॉन्सर अगर पहले कहा होता, पहले रब्ता किया होता, यहीं पे हैं अभी, इनका फरवरी में भी फाइट है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। और आज की इस रिक्वेस्ट को थोड़े को ज़्यादा समझें और जो स्पॉन्सर्स हैं वो इनकी खिदमत करें। ये अहम काम है, ये भी जो कर रहे हैं। और महज अपने लिए ना पैसे छापते रहें, लोगों के ऊपर भी लगाएं, स्पोर्ट्स पे लगाएं, नौजवानों पे लगाएं।